ظفر ہلالی صاحب، سر یہ اب لانگ مارچ آج دوبارہ شروع ہو گیا ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو عمران خان کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، یا تیسری بھی چیز ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ خون خرابہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جس خدشے کا اظہار کھیلدار صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں. آپ کیا عمران خان کے یا تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ان ٹرمز میں کہ عمران خان الیکشن کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ جو اب شروع ہو رہا ہے پھر سے، یہ تو ہونا ہی تھا. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کسی پہ حملہ ہو جائے، جو بھی حملہ جس طریقے سے بھی حملہ ہو، اور وہ زندہ ہے، وہ اٹھتا ہے، بات کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اور اس کو یہ سمجھے کہ اس لیے کہ اس پہ حملہ ہے وہ ڈر کے گھر بیٹھ گیا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، اور یہ عمران خان نے کہا ہے میں بالکل نہیں ہونے دوں گا، اور اچھی بات ہے. آئی تھنک کہ یہ بات بالکل اس کو کرنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے یہ جو اٹیک ہوا ہے ان کے لیے اس سے کچھ پولیٹیکل بینیفٹ بھی نکلا ہے، اس لیے کہ لوگ کہہ رہے تھے، آپ کو پتا ہے مارچ کے پہلے، کہ یار یہ مارچ چل نہیں رہا ہے، فیڈنگ آؤٹ ہو رہا ہے، زیادہ لوگ نہیں ہو رہے ہیں، یہ وہ، اور یہ خود سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ کس طریقے سے تھوڑے دنوں کے بعد اس کو میں ختم کروں. وہ سب اب ختم ہو گیا ہے. نہیں، لیکن آج عمران خان صاحب سے جب یہ سوال ہوا نا ہلالی صاحب، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی ایک وارم اپ ایکسرسائز ہے، یہ لوگ تو مارچ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، یہ تو باہر آتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں، واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر اگلا شہر باہر آ جاتا ہے. ابھی تو جب اسلام آباد کی ہم کال دیں گے یا تاریخ بتائیں گے تو پھر سب لوگوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے. یہ جو ہے یہ اسلام آباد مارچ نہیں ہے، ابھی اس کو اس طرح سے نہ سمجھا جائے. یہ انہوں نے وضاحت کی ہے جب یہی کرٹیسزم آج ان کے یا کاؤنٹر کویسچن ان کے سامنے ہوا ہے. نہیں تو دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ مارچ پنڈی مارچ ہے ایکچولی، ہے نا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں پنڈی پہنچو یا پنڈی کو مارچ ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد کال آئے گا کہ اسلام آباد واٹ ایور اٹ از پہنچو. مگر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کمزور ہو رہا ہے، کوئی خاص نہیں. لوگ یہ مارچ کو سیکنڈ لائف، سیکنڈ ونڈ مل گیا ہے یہ اٹیک کے ساتھ، تو یہ وہ بینیفٹ کر رہا ہے اور اس کو وہ کیپٹلائز کر رہا ہے. اور اگر اچھا پولیٹیشین ہے بالکل وہ کرے، مگر دو شرط ہیں اس پہ. نمبر 1، خدا کے لیے آپ کی جو پروٹیکشن ہے وہ نہ صرف آپ کو بچاتا ہے عمران خان صاحب، آپ اگر اچھے طریقے سے پروٹیکٹ ہو تو دوسرے جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں وہ بھی بچتے ہیں. اس لیے پھر آپ پہ اٹیک سکسیسفل ہونا مشکل ہوگا، تو لوگ شاید نہ کریں ایسی اٹیک. اور میں نے جب سنا کہ پنجاب کا چیف منسٹر نے 15,000 کا فورس دیا ہے کہ اس مارچ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، میرے خیال میں اٹس اے گڈ اسٹیپ. یہ بچائے گا لوگوں کو اور فیوچر اسیشن سے وہ یہ بچائے گا. اور لوگوں کی دوسری بات یہ ہے کہ روڈ کلوزرز، دیکھیے یہ نون کی جو بات ہے یہ ڈسمس آپ نہیں کر سکتے آؤٹ آف ہینڈ. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہونا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ رائٹ ٹو لائف ہونا چاہیے، رائٹ ٹو ورک ہونا چاہیے، رائٹ ٹو انکم ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک جتا لا کے بند کر دیں روڈ اور سب لوگ بیچارے. یس ایگزیکٹلی. تو یہ بیلنس ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں کورٹس کا کام یہ ہے کہ جب یہ پیش ہوتا ہے ان کے سامنے کہ بھئی ہم کام نہیں کر سکے، ہم کما نہیں سکے، ہمارے لوگ بھوکے ہیں، یا ایمبولنس میں ہم نہیں پہنچ سکے، تو یہ پولیس کا بھی کام یہ ہے کہ یہ بیلنس کریں. رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی ہونا چاہیے پولیس کے ساتھ ساتھ. جی بالکل صحیح ہے. شاید اس کو تحریک انصاف کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اندیپ صاحبہ، یہ جو راستے بند کرنا ہے، موٹر ویز بند کر دینا، آج موٹر وے بند ہو گئی، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر پچھلے 4-5 دن سے راولپنڈی میں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. ایک دن تو اسکول کی گاڑیاں وینز پھنسی رہی ہیں کافی دیر تک، گھنٹوں تک. تو یہ فریڈم آف موومنٹ بھی لوگوں کا حق ہے، آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی نہیں ہے جو آپ. اور پھر جب آپ خیبر پختونخوا بھی بند کیا ہوا ہے موٹر وے، پشاور موٹر وے بند کی ہوئی ہے، تو آپ یہ پنڈی کے لوگوں کو پریشان کر کے یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پریشان کر کے آپ اپنا مقصد کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ کہ ایمبولینسز اور جتنی بھی ایمرجنسیز ہیں ان میں اسپیشل انسٹرکشنز ہیں، آپ بھی تک کوئی ایمبولینس نہیں روکی. نمبر 1. نمبر 2، بڑی کلیئرلی آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر پہ
दिन दहाड़े लाइव दिखाते हुए कातिलाना हमला हुआ है, जिसके ऊपर 13 बंदों को गोलियां लगी हैं, किसी को 4 लगी हैं, किसी को 2 लगी हैं, किसी को 6 लगी हैं, और उसकी FIR तक आप रजिस्टर नहीं कर रहे। मतलब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मकबूल पार्टी है, और उसके बावजूद ये देखें कि आपने FIR नहीं रजिस्टर होने दी, वो नाम नहीं रजिस्टर होने दिए जो कि कातिल जिम्मेदार हैं। अब इसमें अगर इतनी बड़ी इनजस्टिस है, इतनी बड़ी जिसको कहते हैं एट्रोसिटी है, तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे, वर्कर्स भी प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर जैसे मैंने कहा आपको, मैं तो देख रही हूं क्या हिसाब किताब है, अभी तो हमने बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। मैं आपको बता रही हूं जो उनकी आंखों में मैंने देखा है और जो वो कहते हैं, अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा, चाहे अरशद शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे कोई और भी है, अगर ये इसी तरह रहा कि मैं आके तुम्हें गोलियां मार के, तशद्दद करके, उल्टा लटका के, नंगा करके जो मर्जी कर दूं, और तुम आगे से बोलो भी ना, और तुम आगे से प्रोटेस्ट भी ना करो, और तुम एक सड़क भी ना बंद करो, तो ये तो नहीं होगा। ये होगा यही जो आपने श्रीलंका में देखा है, उसका बदतरीन फॉर्म होगा। क्योंकि जब आप लोगों के साथ, और ये कोई आम लोग नहीं है, एक सेनेटर है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो FIR दर्ज नहीं हो रही, उसके केस फॉरवर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो कहते नहीं होने देना, क्योंकि वो खुद नहीं है। लेकिन अंदीप साहब, अगर आपने या तो देखे ना, या तो राना सनाउल्लाह का या तो आप जाके पार्लियामेंट, और वो ऐसे हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने या वजारत दाखिला के सामने राना सनाउल्लाह इसके जिम्मेदार है वो बंद कर दें, या वजीराबाद थाने के सामने जाके आप बंद कर दें। ये रावलपिंडी के इलाके शमशाबाद की सड़क पर फंसी स्कूल वैन की गाड़ी में बैठे जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उनका क्या कसूर है कि वो वहाँ पर फंसे हुए हैं? आपने कहा कि एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जाता है, हर शख्स एम्बुलेंस में नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात है कि जब सड़क ब्लॉक हो जाती है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, तो बैरियर तक तो कोई गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती, ना एम्बुलेंस पहुंच सकेगी, ना स्कूल की गाड़ी पहुंच सकेगी जिसको आप रास्ता देंगे। तो लाइफ जो है ये हकीकत में डिस्टर्ब है इन शहरों में जहाँ पर ये रास्ते बंद हैं। देखिए, जब आप 13 लोगों की लाइफ ले लें, आप उनके खून बहा दें, ब्लड बाथ था उस दिन कंटेनर में, किसी के मुंह से खून निकल रहा है, किसी के कपड़ों से खून निकल रहा है, और आप इतने बड़े लीडर को दिन दिहाड़े मारें। आपका रिकॉर्ड है, आप मतलब राना सनाउल्लाह का CV जो है वो सर्टिफाइड है एज ए कातिल। आप देखिए कि चौधरी शेर अली ने कहा 17 कत्ल किए, एक दफा टीवी पे आके उन्होंने नाम गिनवाए थे 17 के, इनको कत्ल किया हुआ है। उसके अलावा मॉडल टाउन में खुली गोलियां मारी, 14 बंदे मर गए, 2 खवातीन मर गई जिनके मुंह में है। तो आप समझते हैं कि ये इतनी बड़े सानिए हैं, तो इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, आप समझते हैं कि लोग सड़क बंद करने पे कहेंगे कि नहीं जी ठीक है, रोज राना सनाउल्लाह का जब दिल करेगा वो 4-5 गोलियां हम सबको मार लें, कोई बात नहीं, चलने दे सड़कें। ये तो नहीं होगा ना। आप पर्सपेक्टिव देखें, आप कॉन्टेक्स्ट देखें। ये इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है स्टेट की, जिस तरह से दिन दहाड़े लाइव लोगों को मारा जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो आपको आश्कार कर रहे हैं